کسی زمانے میں بصرہ میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا تھا۔ جب وہ خدا کو پیارا ہوا تو اس کا وارث اس کا بیٹا بنا، جس کا نام حسن تھا۔ حسن ابھی نوجوان تھا، خیالوں میں رہنے والا۔ باپ کی موت کے بعد اس نے سنار کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی۔ حسن کو بچپن سے ہی ایک خبط تھا، سونا بنانے کا شوق، جسے کیمیا گری بھی کہا جاتا ہے۔ حسن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتا تھا۔ ایک دن جب حسن اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک اجنبی دکان میں داخل ہوا اور دکان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی بہت تعریف کی۔ وہ اجنبی خاصی عمر کا تھا اور لباس سے معزز دکھائی دیتا تھا۔ حسن نے تعریف سن کر اس کی خاطر تواضع کی تو باتیں ہونے لگی۔ اجنبی نے باتوں باتوں میں حسن کو بتایا کہ وہ ایک ایسا ہنر جانتا ہے جو دنیا میں اس کے علاوہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ ان گنت لوگ میرے پیچھے لگے ہیں، محنت سماجت کرتے ہیں کہ میں انہیں یہ ہنر سکھا دوں، مگر میں نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالے۔ جب حسن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ ایسا کون سا ہنر ہے جو صرف وہی جانتا ہے، تو اجنبی کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو، تم باادب اور با اخلاق بھی ہو، اس لیے میں تمہیں وہ ہنر ضرور سکھا دوں گا۔ پھر اجنبی نے سرگوشی میں کہا، میں تانبے کو خالص سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہوں۔ حسن یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا، وہ تو ہمیشہ سے یہ فن سیکھنا چاہتا تھا۔ اجنبی نے اسے ڈانٹا، آہستہ بولو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے چاہیے۔ حسن کو کچھ یاد آیا تو اس کے چہرے کی خوشی غائب ہو گئی۔ اجنبی نے اس تبدیلی کو دیکھا تو پوچھنے لگا، کیوں میاں، کیا ہوا؟ حسن کہنے لگا، جناب بھلا میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سونا بنانا جانتے ہیں؟ ایک شخص یہاں آیا تھا، اس نے یہی کہہ کر مجھ سے 2000 اشرفیاں ہتھیار لیں اور پھر ایسا غائب ہوا کہ آج تک شکل نہیں دکھائی دی۔ اجنبی نے غصے سے جواب دیا، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر میرے دل میں تمہارے لیے محبت نہ ہوتی تو میں ناراض ہو کر چلا جاتا، لیکن میں آؤں گا اور تمہارے سامنے بلکہ تمہارے ہاتھوں سے سونا بناؤں گا۔ حسن نے اس اجنبی کو، جس کا نام بہرام تھا، بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اس کے بعد اس نے دکان بند کی اور گھر چلا گیا۔ ماں نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بس میں سونا بنانا سیکھ جاؤں گا، جب جی چاہا سونا بنا لیا۔ اس کی ماں اسے سمجھانے لگی کہ وہ اپنے اس پاگل پن سے باز آ جائے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ اگلے دن حسن معمول سے پہلے ہی دکان کھول کر بہرام کا انتظار کرنے لگا۔ جب بہرام آ گیا تو وہ بہت خوش ہوا، لیکن بہرام سونا بنانے کی بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ حسن نے خود سے پوچھا، چاچا جان آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سونا بنا کر؟ بہرام سننے لگا اور پھر بولا، حسن تم بہت جلد باز بھی ہو اور احمق بھی۔ کھلی دکان میں بھلا آتے جاتے لوگوں کے سامنے میں کس طرح سونا بنا سکتا ہوں؟ سوچو اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور بادشاہ ہمیں ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دے گا اور غلاموں سے کوڑے مروا کر سونا بنواتا رہے گا۔ بہرام کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن حسن کو بڑی مایوسی ہوئی۔ بہرام کہنے لگا، حسن یہ کام تو تمہارے گھر پر ہوگا جہاں کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ حسن نے فوراً کہا، چاچا جان چلیے، میں ابھی آپ کو اپنے گھر لیے جاتا ہوں۔ حسن بہرام کو اپنے گھر لے آیا، اسے ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا اور اپنی ماں کے پاس جا کر سارے حالات سے اسے آگاہ کیا تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹے تم خدا کے لیے خیال دل سے نکال دو، میں تمہارے بارے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ میرے بیٹے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو پھر یہ پاگل پن کیوں؟ حسن نے چہکتے ہوئے جواب دیا، اماں میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنوں گا۔ حسن اپنی والدہ کا ہر کہنا مانتا تھا، لیکن سونا بنانے کا جنون اس پر ایسا سوار ہوا تھا کہ وہ اس کے بارے میں ماں کی نصیحت کو بھی سنی انسنی کر دیتا تھا۔ حسن نے بہرام کی اپنے گھر میں خوب تواضع کی۔ پھر حسن نے بہرام کو اس کا وعدہ یاد کرایا۔ بہرام کہنے لگا، تم مجھے بہت خود غرض اور لالچی لگتے ہو، اور مطلبی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کام نکل جائے تو پھر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ حسن نے بہرام کو یقین دلایا کہ وہ مطلبی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کا احترام کرے گا اور اس کا احسان کبھی نہ اتار سکے گا۔ بہرام نے غور سے حسن کی باتیں سنی اور کہنے لگا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم جلدی سے اپنی دکان پر جاؤ، وہاں سے دھاتیں گلانے کا سامان اور تانبے کی تشتیاں بھی لے آنا، کوئلے تو گھر میں ہوں گے ہی نا۔ حسن بھاگم بھاگ دکان پر گیا، ضرورت کا سامان اٹھایا اور پھر تیزی سے گھر لوٹ آیا۔ بہرام نے اسے ہدایات دینی شروع کی۔ پہلے کوئلوں کو دھونکا، پھر کوئلوں پر ایک بڑی کٹھالی رکھی اور اس پر تانبے کی تشتریاں رکھ دی۔ یہ تشتریاں سرخ ہونے کے بعد پگھلنے لگیں۔ جب سارا تانبا پگھل گیا تو بہرام نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس شیشی میں سے اس نے تنکا بھر سفوف اس کٹھالی میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ سفوف پگھلتے ہوئے تانبے پر گرا، زرد رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ بہرام نے اس کٹھالی کو فوراً کوئلوں کے اوپر سے اٹھا لیا۔ جب کٹھالی ٹھنڈی ہو گئی تو بہرام نے اسے زمین پر اوندا کر دیا۔ حسن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑی ڈلی پڑی تھی، وہ سونار تھا، سونے کی پہچان رکھتا تھا، واقعی وہ خالص سونا تھا۔
بہرام نے کہا بیٹے یہ سونے کی ڈلی اٹھا لو اور عیش کرو۔ حسن کو اب سونے سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، وہ تو اس زرد رنگ کے سفوف کے بارے میں سوچ رہا تھا جسے پگھلے ہوئے تانبے پر ڈالا گیا تو وہ سونا بن گیا تھا۔ حسن کہنے لگا چچا جان واقعی آپ نے تو کمال کر دیا، یہ زرد رنگ کا سفوف کیا ہے، یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ بہرام نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور محبت سے کہنے لگا تم اس سفوف کی بات کرتے ہو جس نے تانبے کو سونا بنا دیا، یہ تو بڑی ہی معمولی چیز ہے جو تم چند پیسوں میں ڈھیروں بنا سکتے ہو، وقت آیا تو میں تمہیں اس کی حقیقت بھی بتا دوں گا۔ حسن کی بے چینی اور تجسس انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ اس نے بہرام سے کہا چچا جان آپ اتنے مہربان ہیں، آپ ابھی اس سفوف کے بارے میں ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ بہرام خاموش رہا، کچھ لمحے سوچتا رہا۔ حسن کی بے چینی بڑھتی گئی، آخر بہرام نے زبان کھولی۔ وہ بہت سنجیدہ اور فکرمند دکھائی دے رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے اب تک کسی کو سفوف کا راز نہیں بتایا، تم سے حامی بھر لیا تو اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ ایک دو لمحے خاموش رہا، پھر بولا اب میں تم سے دل کی بات کرتا ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ اصل میں میری ایک خوبصورت اور جوان بیٹی ہے، مجھے اس کے لیے شریف، خوبصورت اور خاندانی لڑکے کی تلاش تھی، خدا نے مجھے تم سے ملا دیا۔ شاید تقدیر کو یہی منظور ہے کہ تم میری بیٹی کے سرتاج بنو۔ تم جانتے ہو کہ کسی بیٹی کے باپ کو اپنا داماد کتنا عزیز ہوتا ہے۔ سفوف کی کیا حقیقت ہے، اپنے داماد کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ حسن غور سے بہرام کی ایک ایک بات سن رہا تھا، اپنی تعریف سن کر وہ خوش بھی ہوا۔ بہرام کو سونا بناتے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس میں تو کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا مجھے بہرام کی بات مان لینی چاہیے، آخر ایک دن مجھے شادی بھی تو کرنی ہے، پھر بہرام کی بیٹی خوبصورت بھی ہے، جب میں اس کا داماد بنوں گا تو وہ سفوف کا راز مجھے بتا دے گا۔ حسن کہنے لگا میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی فرزندی کے لیے قبول کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سفوف کا راز بتا دیں گے، میں اس حقیقت کو پانے کے لیے بے چین ہوں۔ بہرام نے جواب دیا جب میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تم نے بھی میرا بیٹا بننا منظور کر لیا ہے تو میں تم سے بھلا کوئی چیز کیوں چھپانے لگا؟ میرا تو اس بیٹی کے سوا کوئی بھی نہیں، اس لیے تم ہی میرے وارث ہوئے، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہوگا کہ تم جیسا جوان، خوبصورت، صحت مند اور شریف لڑکا میرا داماد بنے گا۔ میں اس خوشی پر ابھی تمہارا منہ میٹھا کراتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام نے اپنی گٹھلی کھولی، اس میں سے ابنوسی لکڑی کا بنا ہوا سیاہ رنگ کا ایک ڈبہ نکالا، اسے کھولا، اس میں مٹھائی کی چند ڈلیاں تھیں۔ مٹھائیوں کی کچھ ایسی ڈلیاں تھیں جن پر سونے کے اور کچھ چاندی کے ورق لگے ہوئے تھے۔ بہرام نے چاندی کے ورق والی ایک دو ڈلیاں اپنے سامنے رکھیں اور سونے کے ورق کی ڈلیاں حسن کے سامنے رکھ کر کہا تم میرے بیٹے بن رہے ہو، اس لیے تم سونے کے ورق والی مٹھائی کھاؤ۔ حسن مٹھائی کھانے لگا، مٹھائی اتنی مزیدار تھی کہ وہ ساری ڈلیاں کھا گیا، لیکن ادھر اس نے مٹھائی ختم کی، ادھر اس کا سر چکرانے لگا اور پھر جلد ہی بے ہوش ہو گیا۔ بہرام نے زہریلا کہکہا لگایا اور کہنے لگا لالچی عرب، اب تو وہ راز میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ وہ جس کمرے میں تھا اس کا اس نے پہلے ہی جائزہ لے لیا تھا۔ کونے میں ایک بڑا لکڑی کا صندوق پڑا تھا جسے تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ اس بڑے صندوق میں کچھ کپڑے اور فالتو چیزیں تھیں جسے بہرام نے نکال کر پھینک دیا۔ بے ہوش حسن کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ کر اس نے اسے صندوق میں لٹا دیا اور پھر اپنی گٹھلی سے تالا نکال کر اس صندوق کو تالا لگا کر چابی جیب میں ڈال لی۔ حسن کا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں وہ اور اس کی ماں دو افراد رہتے تھے۔ اس کی ماں بیچاری گھر کے دوسرے حصے میں شام کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی، اس لیے اسے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ گھر کے دوسرے حصے میں کیا ہوا ہے۔ بہرام نے دیر نہیں کی، حسن کو صندوق میں بند کر کے وہ فوراً باہر نکلا اور کچھ مزدور بلا لایا، ان سے صندوق اٹھوایا اور بندرگاہ کا رخ کیا۔ حسن کی ماں کو کیا خبر کہ تقدیر کیا وار کر چکی ہے۔ جب شام گہری ہو گئی اور حسن نہ آیا تو اس کی ماں اٹھی اور گھر کے اس حصے میں آئی جہاں حسن نے بہرام کو کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ اس نے حسن کو آوازیں دیں، جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ دروازے کو پیٹنے لگی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور کوئی اسے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کمرے کا ایک دروازہ بازار کی طرف بھی کھلتا ہے۔ بیچاری جلدی سے باہر بھاگی، بازار کی طرف سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں سب کچھ جوں کا توں موجود ہے، لیکن نہ اس کا بیٹا حسن وہاں ہے نہ ہی اس کا مہمان، اور کمرے میں موجود لکڑی کا بڑا صندوق بھی غائب ہے، اور اس صندوق میں جو سامان تھا وہ فرش پر ادھر ادھر پڑا ہے۔ حسن کی ماں کا دل دھڑکنے لگا، غم سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کا بیٹا ہی تو اس کا سب کچھ تھا اور وہ غائب تھا، اجنبی بھی اور بڑا صندوق بھی۔ وہ واویلا کرنے لگی، حسن کا نام لے کر اسے پکارنے لگی۔ ہمسائے واویلا سن کر آ گئے، لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ حسن کی ماں نے رو رو کر سارا ماجرا سنایا تو کچھ لوگ کوتوال کو خبر دینے چلے گئے۔ کوتوال نے پولیس کے سپاہیوں کو شہر کا کونا کونا چھاننے کا حکم دیا۔ رات ہو گئی لیکن حسن کا کوئی سراغ نہ ملا۔
حسن کی ماں کو اب یقین ہو گیا کہ اس کا بیٹا اسے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے، اب وہ کبھی اپنے بیٹے کی صورت نہ دیکھ سکے گی۔ وہ دل میں کہتی، اگر میرا بیٹا میرا کہا مان لیتا تو آج مجھے جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اس نے اپنے گھر کے صحن میں ایک فرضی قبر بنا دی اور اس پر یہ کتبہ لکھ کر لگوا دیا، وہ جو ماں کا کہنا نہیں مانتے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور ماں کو بھی زندہ درگور کر جاتے ہیں۔ بیچاری بوڑھی بی اماں، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ اب بہرام کی حقیقت سنیے۔ وہ ایک آتش پرست تھا اور مسلمانوں کا جانی دشمن۔ وہ ہر سال ایک مسلمان کو کسی نہ کسی طرح جال میں پھانس کر دور دراز کے علاقے میں لے جاتا اور وہاں اسے ذبح کر دیتا تھا۔ وہ حسن سے پہلے کئی مسلمان نوجوانوں کی اس طرح جان لے چکا تھا۔ جب بہرام صندوق اٹھوا کر بندرگاہ پہنچا تو وہ پہلے سے ایک بحری جہاز میں سوار ہونے کا انتظام کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ بحری جہاز کب روانہ ہوگا۔ جو ہی بہرام اپنے صندوق کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہوا، چونکہ جہاز کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے جہاز کے کپتان نے اشارہ کیا اور جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز پوری رفتار سے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ بہرام اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ جب جہاز سمندر میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ بہرام نے آگ جلائی اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو اس نے صندوق کھولا اور حسن کو باہر نکالا، جو ابھی تک بے سدھ اور بے ہوش تھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ بہرام نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں نسوار قسم کی کوئی چیز تھی، جسے اس نے حسن کے نتنوں میں ڈالا تو حسن کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ چھینکنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈالی تو اسے چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا۔ حسن نے سوچا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ادھر بہرام نے چمڑے کا کوڑا نکالا اور حسن کو مارتے ہوئے کہا، لالچی مسلمان، اب میں تجھے سونا بنانا سکھاتا ہوں۔ حسن سمجھ گیا کہ وہ بحری جہاز میں ہے اور بہرام اسے دھوکے سے اپنے ساتھ بے ہوش کر کے لے آیا ہے۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑا اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بہرام نے اسے خاموش دیکھا تو کہنے لگا، کمینے مسلمان، تو خاموش کیوں ہے؟ حسن نے بہادری سے جواب دیا، تم تو مجھے اپنا داماد بنا رہے تھے، کیا دامادوں سے ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ غصے میں بہرام نے اپنا راز اگل دیا۔ چیختے ہوئے بولا، میں اور مسلمان کو اپنا بیٹا بناؤں؟ میں تمہارے جیسے 999 مسلمان نوجوانوں کو اپنے خفیہ خزانے کی قربان گاہ پر ذبح کر چکا ہوں، تم ہزارویں ہوگے، سنا تم نے؟ حسن نے کہا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تمہاری عزت کی، اپنے گھر لے گیا، تمہاری خاطر تواضع کی، میری اچھائیوں کا یہ بدلہ دے رہے ہو۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ظلم کسی مذہب میں جائز نہیں۔ بہرام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ تو دور کی سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ اگر حسن کو یوں ہی بندھا ہوا اور بھوکا پیاسا رکھا تو یہ مر جائے گا اور اس کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ اس نے حسن کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دیا۔ حسن کا بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے جب کھانا کھایا، پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بہرام نے اپنی عبادت کے لیے آگ جلائی اور اس کی عبادت کرنے لگا۔ آگ کو سجدہ کرتے دیکھ کر حسن سمجھ گیا کہ بہرام آتش پرست ہے اور مسلمانوں کا دشمن۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا تو حسن کو مخاطب کر کے بڑی شفقت سے کہنے لگا، یہ آگ ہی ہے جس سے پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے۔ آگ نہ ہو تو یہ دنیا بھی نہ ہو، یہی آگ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اگر تم بھی میری طرح آگ کی عبادت کرنے لگو تو میں نہ صرف تمہیں سونا بنانا سکھا دوں گا بلکہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گا۔ حسن نے کیمیا گری کا فن سیکھنے کے لیے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا تھا اور آج یہ برے دن دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے سونا بنانے کے ہنر کو سیکھنے کا جنون تھا، لیکن وہ اپنے مذہب پر دنیا کے کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہو، تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے آگ اور سورج کو بنایا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے؟ پھر حسن نے بڑے عزم اور فخر سے کہا، خدا کی قسم، اگر تم مجھے سونا بنانے کے فن کو سکھانے کے علاوہ اپنی 1000 بیٹیوں کے ساتھ مجھے بیاہ دینے کا لالچ بھی دو تو میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کروں گا، نہ کسی اور چیز کی عبادت۔ میں مسلمان ہوں اور خدا کے علاوہ کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ حسن کا یہ جواب سن کر بہرام کو اتنا طیش آیا کہ اس نے حسن کو کوڑے مارنا شروع کر دیے اور اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بہرام نے جہاز کے کپتان اور دوسرے تمام لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ حسن اس کا غلام ہے جسے وہ بصرہ سے خرید کر لایا ہے۔ چونکہ حسن نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس نے کبھی کسی کو یہ بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ وہ بہرام کا غلام نہیں ہے۔ یوں 3 ماہ تک حسن کو بحری جہاز کے سفر کے دوران میں بار بار بہرام کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ وہ ہر بار یہی اصرار کرتا کہ حسن اس کا مذہب قبول کر کے اسلام چھوڑ دے،
لیکن حسن تمام مظالم سہنے کے باوجود اس کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب لوگ اسے پٹتا دیکھتے لیکن کچھ نہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ مالک اپنے غلاموں کو اسی طرح پیٹنے کے عادی تھے۔ ایک دن سمندر میں ایسا زبردست طوفان آیا کہ سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جہاز غرق ہوتے ہوتے بچا۔ جہاز کے کپتان نے سوچا کہ یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ بہرام حسن پر ظلم کرتا ہے۔ اس نے بہرام کو دھمکی دی کہ اگر اب اس نے حسن کو مارا پیٹا تو وہ اپنے عملے کو کہہ کر بہرام کو سمندر میں پھینکوا دے گا۔ بہرام نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کر کے کپتان سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب حسن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حسن کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی، اسے کھانے پینے کے لیے بھی مناسب خوراک دی جانے لگی اور بہرام حسن سے بات چیت بھی کرنے لگا۔ ایک دن باتوں باتوں میں حسن نے بہرام سے پوچھا، آخر تمہاری منزل کہاں ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بہرام نے نرمی سے جواب دیا، میں کوہ صحاب جاؤں گا، وہاں ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ حسن نے پوچھا، وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ بہرام نے کہا، تم نے سونا بناتے وقت وہ صفوف دیکھا تھا نا؟ وہ صفوف جس جڑی بوٹی سے بنتا ہے وہ کوہ صحاب کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد بہرام نے آگ اور سورج کی قسم کھا کر حسن سے کہا، تم میرے ساتھ چلو گے تو وہاں میں تمہیں وہ بوٹی بھی دکھاؤں گا اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی۔ حسن نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ بہرام نے آگ اور سورج کی قسم کھائی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بہرام کا نیا چکما اور نیا دھوکہ ہے۔ بحری جہاز پر سوار انہیں کئی ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن جہاز نے ایک خوبصورت ساحل پر لنگر ڈالا اور جہاز کے کپتان نے مسافروں کو کچھ دیر کے لیے ساحل پر سیر کرنے کی اجازت دے دی۔ بہرام نے بھی حسن کو ساتھ لیا اور ساحل پر اترائے۔ ساحل کا منظر بہت خوبصورت تھا، طرح طرح کے درخت تھے اور رنگا رنگ پرندے دکھائی دے رہے تھے۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا۔ بہرام حسن کو سیر کراتے ساحل سے دور نکل گیا۔ جہاز کے کپتان نے تاکید بھی کی تھی کہ وہ جلدی لوٹ آئے۔ حسن نے بھی بہرام کو یاد دلایا کہ دیر ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اب جہاز پر واپس جانا چاہیے۔ بہرام حسن کو سونا بنانے کی باتوں میں لگا کر اسے بہت دور لے گیا۔ تب تک جہاز ان کا انتظار کرنے کے بعد ساحل سے روانہ ہو گیا۔ حسن کو دور آسمان پر ایک سفید سا بادل دکھائی دیا تو اس نے بہرام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بہرام نے حسن کو جواب دیا، یہی تو کوہ صحاب ہے جہاں ہر وقت بادل لہراتے رہتے ہیں اور اس کی چوٹیوں پر وہ بوٹی اگی ہے جس سے سونا بنانے کا صفوف تیار کیا جاتا ہے۔ حسن کے دل میں پھر لالچ بھر گیا۔ ادھر بہرام نے کہنا شروع کیا، جہاز اب جا چکا ہے، میں سورج اور آگ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ہم کام پورا کر کے یہیں واپس آئیں گے اور جو جہاز سب سے پہلے ملے گا اس پر سوار ہو جائیں گے، اور یوں تم سونا بنانے کا ہنر سیکھ کر بسرے اپنے گھر چلے جاؤ گے۔ حسن کچھ نہیں کر سکتا تھا، جہاز جا چکا تھا اور بہرام پھر آگ اور سورج کی قسمیں کھا رہا تھا۔ اس نے بہرام کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ حسن نے کہا، اچھا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حسن بہرام کے ساتھ چلتا رہا۔ سامنے گھنا جنگل آیا تو بہرام ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس نے حسن کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حسن بھی بیٹھ گیا۔ بہرام نے اپنی گٹھلی سے، جسے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، ایک چھوٹا سا نکارہ نکالا۔ اس کے اوپر کسی اجنبی زبان میں چند الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے جو حسن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اور پھر بہرام نے سندل کی لکڑی کی ایک چوب نکال کر نکارے پر 3 دفعہ چوٹ لگائی۔ نکارہ چھوٹا تھا لیکن ان ضربوں کی آواز سے پورا جنگل گونجنے لگا۔ حسن نے دیکھا کہ گرد و غبار کا ایک طوفان ہے جو اٹھتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ڈر کے مارے حسن کانپنے لگا۔ جب گرد و غبار کا طوفان چھٹا تو اس میں سے 3 اونٹنیاں نکلیں جو انہیں کی طرف تیزی سے بھاگتی چلی آ رہی تھی۔ اب تو حسن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ بہرام نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ جنگل جو سامنے ہے بہت ہی گھنا اور بہت بڑا ہے، اسے پیدل چل کر عبور نہیں کر سکتے، ہمیں کوہ صحاب تک پہنچنا ہے۔ یہ اونٹنیاں ہماری سواری کے لیے آ رہی ہیں۔ ایک اونٹنی پر بہرام سوار ہوا، دوسری پر حسن کو سوار کر دیا جو بہت خوفزدہ تھا، تیسری اونٹنی پر سامان رکھا گیا۔ یہ اونٹنیاں انہیں سوار کیے چلنے لگے۔ 7 دنوں تک سفر جاری رہا۔ پھر وہ ایک کھلے علاقے میں پہنچے جہاں دور سے ایک بڑا گنبد روشنیوں سے جگمگ کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ حسن نے دیکھا کہ گنبد کی اوٹ میں ایک بہت بڑا محل دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے بہرام سے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بہرام نے گول مول جواب دیا، اس محل کی بات نہ کرو، یہ میرے دشمنوں کا ہے، یہاں بھوت اور جنات رہتے ہیں۔ ایک بار مجھے یہاں ایک حادثہ بھی پیش آ چکا ہے لیکن اس وقت میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ بہرام اونٹنی سے اترا تو حسن بھی اتر آیا۔ انہوں نے اس محل اور گنبد سے خاصے فاصلے پر کچھ دیر آرام کیا۔ جو ہی وہ اونٹنیوں سے اترے وہ اونٹنیاں خود بخود غائب ہو گئی تھیں۔ جب وہ کھا پی کر آرام کر چکے تو بہرام نے پھر 3 بار نکارہ بجایا اور وہ اونٹنیاں پھر آ گئیں۔ وہ ان پر سوار ہوئے اور اونٹنیاں پھر چلنے لگیں۔
بہرام نے کافی فاصلہ کے بعد پوچھا، تمہیں کچھ نظر آیا حسن؟ حسن نے کہا، مجھے تو دھند کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دھند نہیں ہے بلکہ پہاڑیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یہی کوہ صاحب ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہیں وہ بوٹی ملتی ہے، اسی بوٹی کے لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ جانے کیا ہوا کہ حسن کا دل ڈرنے لگا اور اسے اپنی بوڑھی ماں یاد آنے لگی۔ ماں یاد آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ حسن کو روتے دیکھ کر بہرام نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حسن، ایسی چیزیں تکلیف اٹھائے بغیر کہاں ملتی ہیں؟ تمہیں تکلیف ہوگی، لیکن جب تم اس بوٹی کا استعمال سیکھ جاؤ گے اور حفاظت سے اپنے گھر بسرے پہنچ کر سونا بنایا کرو گے تو پھر تمہیں کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی، اور یہ سفر تمہیں ایک خوشگوار اور کامیاب سفر کی حیثیت سے یاد آیا کرے گا۔ حسن کو کچھ حوصلہ ہوا، آنسو بھی رکے، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ بہرام اسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اونٹنیاں بھاگ رہی تھیں، لیکن وہ پہاڑ جو بظاہر سامنے دکھائی دیتا تھا آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخر خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا، وہ پہاڑ کے دامن میں اتر گئے۔ اب وہ اونٹنیاں وہاں سے غائب نہیں ہوئی تھیں بلکہ ایک طرف کھڑی رہیں۔ بہرام نے اپنی گٹی سے پتھر کی ایک چھوٹی سی چکی نکالی اور پھر کسی اناج کے مٹھی بھر دانے، انہیں اس نے اس چکی میں پیسا۔ جب ان کا آٹا بن گیا تو بہرام اسے گوندنے لگا۔ جب آٹا گند گیا تو اس نے اس کے 3 پیڑے بنائے، آگ جلائی اور 3 روٹیاں پکائیں۔ حسن اسے یہ سب کام کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بہرام نے بھی زبان نہ کھولی اور خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب وہ روٹیاں پکا چکا تو اٹھا۔ تینوں اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر کوئی دم پھونکا، وہ اونٹنی خود بخود لیٹ گئی تو بہرام نے اپنی گٹلی سے ایک چھری نکالی اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ حسن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی گھبراہٹ اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد بہرام بڑی تیزی اور مہارت سے اس کی کھال اتارنے لگا۔ جب اس کی کھال اتار کر ایک طرف رکھ دی تو خوفزدہ حسن کو دیکھ کر بولا، حسن، میرا کام ختم ہوا، اب تمہاری بہادری کا امتحان ہوگا، میں جو کچھ کہوں اس پر عمل کرنا۔ حسن کی سٹی گم ہو چکی تھی، اس نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ بہرام کہنے لگا، تو پھر دھیان سے سنو، اب میں تمہیں اونٹنی کی اس کھال میں سی دوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں یہ 3 روٹیاں بھی دوں گا اور پانی کا چھوٹا مشکیزہ اور ایک تیز دھار والا خنجر بھی۔ کانپتے ہوئے حسن نے پوچھا، مگر کیوں، کس لیے؟ اس نے کہا، جب میں تمہیں کھال میں سی دوں گا تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا پرندہ رہتا ہے، ایسا پرندہ جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ پرندہ کوہ صحاب پر رہتا ہے، اس کا نام رخ ہے۔ وہ اس کھال کو گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھے گا اور اپنے طاقتور پنجوں میں اٹھا کر اڑتا ہوا اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے گا، جہاں اس کا بہت بڑا گھونسلہ ہے اور اس میں اس کے بچے رہتے ہیں۔ وہ اسے اپنے بچوں کی خوراک کے لیے اٹھا کر لے جائے گا۔ حسن کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ ادھر بہرام کہہ رہا تھا، جب تمہیں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو جائے کہ پرندے نے تمہیں کسی جگہ پر رکھ دیا ہے تو تم فوراً خنجر سے کھال پھاڑ کر باہر نکل آنا۔ پرندہ تمہیں دیکھ کر خوف سے اڑ جائے گا، تم اس کے بچوں کو کچھ نہ کہنا، پھر تم وہاں کھڑے ہو کر مجھے زور زور سے پکارنا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ حسن مجبور تھا، دنیا سے دور اس ویران اور خوفناک جگہ پر وہ بہرام کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بہرام کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ جادوگر ہے، اس لیے اس کا کہنا نہ مان کر وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ حسن کو 3 روٹیاں، پانی کا مشکیزہ اور تیز خنجر دے کر اس نے اسے کھال میں بٹھا کر باہر سے اس کی موٹی موٹی کھلی کھلی سلائی کر دی تاکہ باہر سے ہوا کی کھال اندر جاتی رہے۔ حسن کھال کے اندر خدا کو یاد کر رہا تھا، خدا ہی اس کا سہارا تھا اور اسی سے وہ مدد مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت بڑا پرندہ پہاڑ کی چوٹی سے اڑتا ہوا آیا۔ ایک ہی جھپٹے میں اس نے کھال کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور جست لگا کر اڑ گیا۔ کھال کے اندر بند حسن کا برا حال ہو رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اس خیال سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر یہ کھال جس میں میں بند ہوں اس بڑے پرندے کے پنجوں کی گرفت سے نکل گئی تو میرا کیا بنے گا، میری تو ہڈیاں بھی سرما بن جائیں گی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اڑ نہیں رہا بلکہ اسے کہیں رکھ دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے حوصلہ کر کے حسن نے تیز خنجر سے اس کھال کو پھاڑ دیا اور باہر نکلا۔ وہ بہت بڑا پرندہ کھال سے اسے نکلتے دیکھ کر اڑ گیا۔ حسن نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے گھونسلے میں ہے جہاں اس بڑے پرندے کا ایک بچہ جو قد گھاٹ میں اس جتنا ہے انسانی ران کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے۔ حسن نے گھونسلے سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی، چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ حسن خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ حسن کو جب ہوش آیا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ شام کا وقت ہے یا صبح کا۔ وہ آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ روشنی بڑھ رہی ہے تو اندازہ لگایا کہ صبح ہو رہی ہے۔
تب اسے بھی یاد آ گیا کہ وہ ساری رات بھوکا پیاسا سردی میں وہاں بے ہوش پڑا رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یاد کیا اور رونے لگا۔ پھر حوصلہ کر کے وہ خدا کے سامنے جھک کر مدد کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ کچھ حوصلہ بڑا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلتا چلتا وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا اور نیچے دیکھا۔ اس نے بہرام کو دیکھا جو اسے ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ حسن نے پورا زور لگا کر چیخ کر کہا، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ بہرام نے نیچے سے ہاتھ ہلا کر زور زور سے چیخ کر کہا، اپنی پشت کی طرف مڑو اور سیدھے چلتے جاؤ۔ کچھ فاصلے پر تمہیں جو کچھ نظر آئے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ حسن مڑا، کچھ فاصلہ طے کیا تو پہلے اسے انسانوں کی ہڈیاں دکھائی دیں، جنہیں دیکھ کر جسم کانپنے لگا۔ پھر اس کی نظر قریب ہی اگی ہوئی جڑی بوٹیوں پر پڑی۔ یہ عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں۔ ان کی شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا اور ہر شاخ پر 7 رنگوں کے پھول کھلے تھے۔ حسن سب کچھ بھول کر ان پھولوں کو دیکھنے لگا۔ نہ صرف یہ پھول 7 مختلف رنگوں کے تھے، بلکہ ہر پھول کی خوشبو بھی دوسرے پھول سے مختلف تھی۔ حسن خدا کی کاریگری پر حیران ہوا۔ واپس آ کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بہرام کو بتایا۔ بہرام نے چیخ کر کہا، خبردار، ان پھولوں کو نہ سونگنا، اور وہاں جتنے پودے ہیں ان کا منہ سورج کی طرف کر کے جڑوں سے اکھاڑ لو، پھر ان کا گٹھا بنا کر نیچے پھینک دو، جلدی کرو۔ حسن نے بہرام کے حکم کی تعمیل کی اور پودوں کو اکھاڑ کر ان کا گٹھا بنا کر بہرام کی طرف نیچے پھینک دیا۔ یہ پہاڑ عمودی تھے، ڈھلوان نہیں تھے، اس لیے وہاں سے بوٹے کا گٹھا نیچے یوں گرا جیسے مکان کی چھت سے کوئی چیز پھینکی جائے تو سیدھے نیچے جا گرتی ہے۔ حسن نے چیخ کر کہا، اب کام ختم ہو گیا ہے، بتاؤ میں نیچے کیسے آؤں؟ بہرام نے گٹھے کو اپنی گٹھلی میں باندھا، کہکا لگایا اور چیخ کر کہا، اب تم اوپر سے چھلانگ لگا دو، سیدھے دوزخ میں پہنچ جاؤ گے، وہاں دوزخ میں سونا بنایا کرنا۔ بہرام نے زوردار کہکا لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ حسن اسے جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہرام اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور اسے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ جائے گا۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، لیکن پھر حوصلہ کیا، خدا کو یاد کیا اور دل میں ارادہ کیا کہ اسے جان بچانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا چاہیے۔ لیکن وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ پہاڑ اتنا اونچا تھا کہ چھلانگ لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی سوچتا اپنے آپ کو پھر سے اونٹنے کی کھال میں بند کر لے، وہ بڑا پرندہ رخ شاید اسے اٹھا کر نیچے لے جائے، لیکن یہ ترکیب بھی ایسی نہ تھی کہ کامیاب ہوتی۔ کبھی سوچتا 3 روٹیاں اور پانی ہے ہی، کیوں نہ چھپ کر بیٹھ جاؤں اور انتظار کروں کہ کوئی صورت نکل آئے، لیکن یہ بات بھی جی کو نہ لگی۔ بہت غور کر کے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی جسے اس نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ حسن چپکے سے اس بڑے پرندے کے بڑے گھونسلے میں داخل ہوا اور اس کے بچے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ دن ختم ہوا، سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ روٹیاں اور پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے گھونسلے سے نکل کر باہر کا جائزہ لیا اور پھر وہی کھال جس میں سی کر بہرام نے اسے بڑے پرندے کے ذریعے اوپر پہنچایا تھا، اس نے اٹھا کر پہاڑ کے نیچے پھینک دی۔ گھونسلے میں آ کر وہ پھر تاریکی میں چھپ گیا۔ تاریکی میں جب وہ بڑا پرندہ رخ اپنے گھونسلے میں آیا اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ وہ بڑا پرندہ اور اس کا بچہ دونوں سو گئے ہیں، لیکن حسن ساری رات جاگتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سو گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی ترکیب پر عمل کرنے کا ہی موقع نہ ملے۔ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو حسن نے دیکھا کہ اس بڑے پرندے نے اپنے پر پھڑپھڑائے ہیں، جیسے اب وہ خوراک کی تلاش کے لیے اڑنے کو تیار ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ پرندہ اڑنے لگتا، حسن نے اس کا ایک پنجہ پکڑ لیا۔ جو ہی وہ اڑنے لگا، اس نے پنجے پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ پرندہ اڑا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے پڑی وہی کھال دیکھ لی تھی جو حسن نے پھینکی تھی، اور پرندہ اب بھی اسے کوئی کھانے والی چیز سمجھا تھا۔ پرندے نے اڑان بھری اور چند منٹوں میں پہاڑ سے نیچے آ گیا۔ جو ہی وہ بڑا پرندہ کھال کے پاس رکا، حسن نے تیزی سے اس کا پنجہ چھوڑ دیا۔ اس پرندے نے کھال اٹھائی اور اڑ گیا۔ حسن زمین پر گر کر سجدہ کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ حسن کو بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ پچھلے 7-8 ماہ میں جو کچھ ہوا تھا اسے یاد کرنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا، یہ ساری مصیبت صرف اس لیے آئی ہے کہ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور آئندہ کبھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماں کا خیال آیا تو وہ رونے لگا۔ خود بخود اس کے دل میں ایسے خیالات آنے لگے تھے جنہوں نے اسے خوب رلایا۔ وہ سوچتا، ماں کی کیا حالت ہوگی، خدا کرے وہ زندہ اور میری واپسی تک زندہ رہے۔ حسن نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ انتہائی مایوسی میں گھرا ہوا تھا۔ اسے نہ راستے کا علم تھا، نہ کھانے پینے کے لیے ہی اس کے پاس کچھ تھا۔ پھر بھی اس نے امید کی شمع دل میں روشن کر لی اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ جب وہ بہرام کے ساتھ ادھر آ رہا تھا تو ایک گنبد اور محل دکھائی دیا تھا، جسے دیکھ کر بہرام نے کہا تھا کہ یہ محل اس کے دشمنوں کا ہے، اور وہ اس محل سے دور دور ہی رہا تھا۔
حسن نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جیسے بھی ہوگا وہ اللہ کی مدد سے اس محل کو تلاش کر کے وہاں پہنچے گا اور وہاں سے اسے ضرور مدد مل جائے گی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بہرام نے تو کہا تھا کہ وہ محل بھوتوں کا ہے۔ حسن نے کہا جو بھی ہو اسے وہاں پہنچنا ہے اور اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ بھوکا پیاسا حسن چل پڑا۔ بندرگاہ سے جہاں وہ جہاز سے اترے تھے کوہ صحاب کا فاصلہ کئی مہینوں میں طے ہوا تھا، جبکہ وہ اونٹنیوں پر بھی سفر کرتے رہے تھے۔ اب وہ پیدل تھا اور راستہ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ چلتا رہا، جنگلی بیر اور پھل کھاتے ہوئے جہاں کہیں پانی ملتا پی لیتا۔ کئی دن ایسے بھی آئے کہ نہ کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو۔ وہ چلتا رہتا، جب تھک کر چور ہو جاتا تو گر پڑتا اور سو جاتا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ٹھیک راستے پر جا رہا ہے یا غلط راستے پر۔ بس اللہ کو یاد کرتا، اس کی مدد مانگتا ہوا وہ چلتا رہا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے اور ہفتے مہینوں میں، یوں کئی مہینے وہ مسلسل سفر میں رہا۔ ایک دن صبح سویرے جب اس کے پاؤں کے آبلے زخم بن رہے تھے، اس نے دور سے اس گنبد کو دیکھا۔ ہمت کر کے وہ چل کھڑا ہوا اور بالآخر اس محل کے قریب پہنچ گیا۔ حسن نے حوصلہ کیا اور دل سے بھوت پریت کا خیال نکال کر محل کے اندر داخل ہوا۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا تھا، اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، چاروں طرف خاموشی کا عالم۔ حسن بہت گھبرایا، لیکن پھر آگے بڑھا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ خوش کرنے والا بھی تھا اور حیران کن بھی۔ سامنے شاندار برادری میں دو نہایت خوبصورت لڑکیاں شطرنج کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ان میں سے ایک کی نظر جب حسن پر پڑی تو اس نے حیران ہو کر اپنی بہن سے کہا، خدا کی قسم یہ انسان ہے، مجھے یقین ہے اس پر بھی جادو کیا ہوگا، وہ اسے بھی سال قربانے کے لیے دھوکہ دے کر لایا ہے۔ اس کی بہن کہنے لگی، تم ٹھیک کہتی ہو، اس جادوگر کا تو اب خاتمہ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس آدمزاد کی مدد کرنی ہوگی۔ حسن نے یہ الفاظ سنے تو اسے بہت خوشی ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے ان دونوں کو بڑے ادب سے سلام کیا، پھر کمزور آواز میں بولا، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، خدا کے لیے مجھے کچھ کھانے کو دو۔ دونوں بہنوں نے شطرنج چھوڑی اور حسن کے لیے کھانے پینے کا سامان کرنے چلی گئی۔ چند منٹوں میں واپس آئیں اور حسن کے سامنے طرح طرح کے خوش رنگ اور لذیذ کھانے سجا دیے۔ حسن کو خیال آیا کہ اتنی سی دیر میں اتنے سارے کھانے کیسے تیار ہو گئے، لیکن اسے اتنی بھوک لگی تھی کہ اس سوال کو اس نے نظر انداز کر دیا اور کھانے لگا۔ کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کر کے اس نے انہیں اپنی ساری کہانی سنائی۔ جب حسن نے بتایا کہ بہرام جادوگر نے کہا تھا کہ یہاں بھوت اور چڑیلیں رہتی ہیں، تو وہ دونوں غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، مجھے قسم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جب تک میں بہرام کو قتل نہ کر دوں یا اپنی آنکھوں کے سامنے اسے قتل ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی۔ حسن تو خود چاہتا تھا کہ اگر اس کا بس چلے تو وہ بہرام کو ختم کر دے۔ وہ کہنے لگا، خدا جانے وہ ظالم اب کہاں ہوگا۔ چھوٹی بہن نے کچھ سوچا، خلا میں گھورا اور بولی، اس وقت وہ موزی ایک باغ میں شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ حسن نے یہ جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا کہ آخر یہ دونوں کون ہیں، اس محل میں کیوں رہتی ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ بہت خوبصورت بھی ہیں، خوش اخلاق بھی اور عقل مند بھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ چھوٹی بہن نے اپنا تعارف کرایا، ہم 7 بہنیں ہیں، ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں۔ ہم جوان ہوئیں تو ہمارے والد نے اپنے وزیروں کو بلایا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے 7 داماد ہوں، کیونکہ 7 داماد تو میری بے عزتی کا سبب بن جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں یہ آرام سے رہیں، لیکن وہاں کوئی غیر نہ جا سکے، لیکن وہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جو جنت کی طرح خوبصورت ہو، جہاں میری شہزادیوں کا دل لگ جائے۔ وزیروں نے ہمارے والد بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ایسی جگہ تو کوہ صحاب کے پاس ہے، جہاں پھول ہیں، چشمے ہیں، رنگ برنگے پرندے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت پرندے ہیں کہ جیسے دنیا میں اور شاید ہی ہوں۔ ہمارے والد کو یہ مشورہ پسند آیا۔ انہوں نے اپنے کاریگر جنات کو حکم دیا، جنہوں نے عالیشان اور خوبصورت محل تعمیر کر دیا۔ یہاں ہماری آسائش اور آرام کی ہر چیز مہیا کر دی گئی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اس نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، سچ پوچھو تو یہاں سب کچھ ہے، جنگل میں ہر طرح کا شکار ملتا ہے، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگتا۔ ہم 7 بہنیں اکٹھی رہتی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھتی ہیں۔ حسن نے پوچھا، آپ کی دوسری 5 بہنیں کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے 2 بہنیں ہر روز یہاں کھانے پکانے کے لیے رہتی ہیں، باقی جنگل میں سیر و شکار کے لیے چلی جاتی ہیں، اس طرح کچھ وقت کٹ جاتا ہے۔ حسن نے پوچھا، آپ کے والد کو آپ کی یاد نہیں آتی؟ انہوں نے کہا، آتی ہے کیوں نہیں، جب ان کا دل ہم سے ملنے کو چاہتا ہے تو وہ ہمیں بحفاظت اپنے پاس لے جانے کے لیے جنات کی فوج بھیج دیتے ہیں، وہاں ہمیں کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر پھر یہاں واپس بھجوا دیتے ہیں۔ حسن کو اس دوشیزہ نے یہ بتا دیا کہ وہ سب سے چھوٹی ہے۔ حسن اور وہ دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھی کہ ان کی باقی 5 بہنیں بھی سیر و شکار سے واپس آ گئیں۔ ان کے تھیلے طرح طرح کے شکار سے بھرے ہوئے تھے۔
انہوں نے بھی حسن کی کہانی سنی اور کہا کہ اچھا ہوا کہ وہ یہاں آ گیا ہے، اب ان کا جی بھی لگا رہے گا۔ وہ سب حسن کی ہمدرد بن گئی۔ وہاں ہر طرح کا امن اور آرام تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حسن ان میں گھل مل گیا، وہ سب اسے بھائی کی طرح چاہتی تھیں۔ حسن کو بھی ان سے بھائیوں جیسی محبت ہو گئی۔ سب سے چھوٹی کو وہ سب سے زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔ حسن کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اب اسے 7 خوبصورت بہنیں مل گئی تھیں اور وہ بہت خوش تھا۔ چند دنوں میں اس کی کمزوری دور ہو گئی۔ اچھی خوراک، بہنوں کی محبت، پرامن ماحول نے اسے پھر سے طاقت بخش دی۔ حسن اپنی بہنوں کے ساتھ شکار پر چلا جاتا۔ سارا دن وہ جنگل میں سیر و شکار کرتے۔ حسن نشانہ بازی میں ماہر ہو گیا۔ شام کے وقت جب وہ محل میں لوٹتے تو اچھے سے اچھا لذیذ کھانا تیار ہوتا۔ رات گئے دیر تک وہ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور کہانیاں سناتے۔ جب نیند آتی تو سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر میٹھی نیند سو جاتے۔ حسن نے اپنی زندگی میں ایسے مسرور اور عمدہ دن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔